چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ نمبر 1 دجال، نمبر 2 یاجوج و ماجوج، اور نمبر تیسرا ان کا سوال ہے کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت یافس یعنی حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں جن سے یہ موجودہ جدید دنیا پھیلی ہے۔ یعنی ایک دنیا میں پہلی مائیگریشن ہوئی ہے جو حضرت آدم کے بعد ہوئی ہے، جس میں آپ کو ایبوریجنل ملتے ہیں، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی۔ تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم پر عذاب آ گیا، ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ ایک کشتی میں اہل ایمان سوار تھے، انہیں بچایا گیا۔ بعد میں جو زیادہ تر تعداد میں دنیا میں قومیں پھیلیں وہ ان کی اولاد ہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک حام، ایک سام اور ایک یافس۔ حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی، چنانچہ دنیا میں پہلی تہذیبیں زیادہ تر افریقہ ہی میں نمودار ہوئی ہیں۔ سامی نسلیں یہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئیں، یہ سام کی اولاد ہیں ان کے دوسرے بیٹے کی۔ اور یافس کی اولاد یہ وسط ایشیا میں ماسکو، طبالسک، ان علاقوں میں آباد ہوئی۔ یافس جو تیسرے بیٹے ہیں اس کے پھر 10-11 بیٹے تھے، ان میں سے 2 کا نام گوگ اور میگوگ، یاجوج اور ماجوج تھا۔ تو یہ ساری اقوام جو وسط ایشیا میں ہیں یہ زیادہ تر گوگ میگوگ کی اولاد ہیں۔ یاجوج ماجوج ہی کے ایک بھائی کا نام یابان تھا جس کے نام پہ جاپان ہے۔ تو یہ حضرت نوح کے پوتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے، یہی لوگ ہیں جو یورپ سے پھر ہمارے سامنے تاریخ میں امریکہ گئے، اور یہی ہیں جو آسٹریلیا میں آ گئے، اور یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں گئے۔ تو یہ گوگ میگوگ ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم نے ہر قوم کو موقع دیا ہے، تاریخ کی ابتدا ہوئی تو حامی نسلوں کو موقع دیا گیا، پھر اس کے بعد سامی نسلیں دنیا کے سٹیج پر آئیں اور اس کے بعد اپنا وقت گزار کے چلی گئیں۔ یہ اب یافس کی اولاد کا دور ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے گوگ میگوگ کا دور ہے۔ تو ان کی اس وقت نسلیں ہی دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کا غلبہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا پر پل پڑیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر طاقت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جیسے یہ نکلیں گے اسرافیل سور پھونک دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو بائبل میں جو آخری کتاب ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، یہ اس میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، بلکہ اس کی ڈیٹس تک بیان کر دی گئی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد ان کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر بتدریج یہ معاملہ وہاں پہنچ جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یعنی پھر قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جس میں گوگ میگوگ اپنے وطن سے نکلیں گے، اپنے علاقوں سے نکلیں گے، اپنی جگہوں سے نکلیں گے، اور ہر گھاٹی سے گویا دنیا پر پل پڑیں گے۔ تو یہ فتنہ عظیم ہوگا جس کے اندر سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بات بیان کی گئی۔ دجال کے بارے میں حدیثوں میں بیان ہوا ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ یہ بتایا گیا ہے، اور بظاہر کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات بڑی معقول لگتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ یہود نے حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں، وہ اب تک انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو آنا ہے۔ مسیحیوں کے ہاں بھی یہی چیز کم و بیش موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں کوئی آدمی مسیح دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی جھوٹا ہوگا لیکن مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو یہ بتایا گیا ہے، دیکھیے کب اس کا ظہور ہوتا ہے اور کب یہ بات سامنے آتی ہے۔ بس اتنی بات ہے جو روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ لوگ صرف دجال کا لفظ بولتے ہیں، مسیح دجال کہا گیا ہے، یعنی وہ جھوٹا ہوگا، فریب کار ہوگا، لوگوں کو فریب دے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کے بارے میں کہا گیا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ یہ مسیح کے بارے میں یہی بات ہے جو بیان کی گئی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بالکل ٹھیک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1000 سال بعد ہی یہ غلبے کا عمل شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی، یہ تو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کا معاملہ ہے۔ قیامت کے قریب آنے کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ بالکل حرف بحرف اس وقت پوری ہو گئی۔ بہت مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے،
وہ چلے گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں دین کی کچھ بنیادی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان میں 3 سوالات ہیں جو اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں ہیں۔ آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ جتنا آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اس کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی اس کے قریب کی علامت بتا دیجیے، جب یہ قریب آ جائے گی تاکہ لوگ ذرا متوجہ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہوں گی، ایک غلامی بحیثیت ادارہ ختم ہو جائے گی، سلیوری دنیا کے اندر صدیوں سے رہی ہے، یہ ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی، اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں۔ تو یہ دونوں نشانیاں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک حرف برف پوری ہو چکی ہیں۔ حضور کے الفاظ ہیں تلد الامۃ ربتہا، اور یہ جو چرواہے ہیں ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے، یتطاولون فی البنیان، یہ عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم، غلامی بھی دنیا میں عالمی سطح پر قانونی طور پر 1946 میں ختم ہوئی ہے، یہ ٹھیک ایک ہی زمانہ ہے۔ امام